ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بے شک حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور سراج منیر چمکا دینے والا ہم نے آفتاب بنا کر تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی کون سا عطا فرمایا؟ جس کی شان ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار اپنے کرم و فضل سے، خوبیوں سے ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی۔ اپنے رب کی نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی کون سا عطا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب فرما دیجئے کہ میں وہ رسول ہوں جو اللہ نے ہر شے کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تیرا میرا نبی کون سا نبی ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی شان والا نبی ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب، نبی بھی نور، قرآن بھی نور۔ اللہ نے تمہیں کون سا نبی عطا فرمایا؟ جس کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے خاندان کنانہ کو منتخب فرمایا، اس میں سے بنو ہاشم کو، اس میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ صرف قرآن پاک کی آیات کے بعد اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ نے تمہیں کون سا نبی عطا فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو سب سے پہلے اپنے قبر سے اٹھیں گے وہ تیرے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ تیرے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں روایتیں مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو امتی ہوں گے وہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں، میں نے ایک روایت میں پڑھا کل قیامت والے دن کل 120 انسانیت کی صفیں ہوں گی، اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے حضور کی امت کی ہوں گی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی جلوہ گر ہوئے ان سب نبیوں کی امت کتنی ہے؟ 40 صفیں۔ 120 صفیں نا جی، تو 80 نکال دیا، باقی کتنے بچ گئے؟ 40۔ تو 40 صفیں سارے نبیوں کی اور 80 صفیں صرف تیرے میرے سونے نبی کی۔ حضور کی اتنی وسیع امت ہو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، اس کو کھلواؤں گا تو خازن جنت
پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ خازن کہے گا مجھے آج اللہ نے حکم دیا تھا میرے سونے حبیب سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، اس لیے میں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے کہ آج جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ سونے تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں شان میں ایک روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے ہر نبی کو معجزات میں سے صرف اتنا دیا ہے جتنا کہ اس پر انسان لا سکے، یعنی ہر ایک نبی کو اس کے زمانے کی حالت کے مطابق معجزہ دیا گیا اور اس کا اعجاز ختم ہو گیا۔ جو بھی نبی آیا جی، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے اکثر انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزوں میں سے آج کسی کا معجزہ زندہ ہے نہیں، جب تک وہ تھے معجزہ تھا، تشریف لے گئے معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کو زندہ کرتے تھے، اب کوئی نہیں کرتا۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو خوبصورت کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ پیارے موسیٰ کا عصا تھا، ید بیضا تھا، یہ آپ کے معجزات تھے، آج نہیں ہے۔ لیکن تیرے میرے سونے نبی کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا ہے جو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت دیکھتی رہے گی، اور اس معجزے کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آج بھی میرے نبی کا معجزہ موجود ہے۔ اس دنیا کے اندر قیامت کی دیواروں تک رہنے والے نبی کا معجزہ جو نبی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات